ایک زمانہ تھا کہ شہر کے مضافات میں ایک پرانا مکان ویران کھڑا تھا۔ یہ مکان کئی سالوں سے خالی پڑا تھا اور لوگ اسے آسیب زدہ سمجھتے تھے۔ لوگوں کی کہانیاں تھیں کہ رات کے وقت یہاں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ اس مکان کے قریب سے گزرنے والے لوگ عجیب آوازیں سنتے تھے اور اکثر ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوتا تھا۔ احمد، جو ایک جرأت مند اور تجسس پسند نوجوان تھا، ان کہانیوں کو محض خرافات سمجھتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس مکان کا معائنہ کرے گا، ان افواہوں کی حقیقت معلوم کرے گا، اور ایک رات احمد نے اپنے دوستوں کو بلایا اور انہیں اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، اس کے دوست عمران نے کہا۔ وہ مکان واقعی آسیب زدہ ہے، وہاں جانے کا خیال بھی مت کرو۔ لیکن احمد نے کسی کی نہ سنی۔ اس نے اپنی ہمت جمع کی اور اپنے دوستوں کو بھی اس مہم میں شامل ہونے پر راضی کر لیا۔ وہ سب ایک رات مکان کے اندر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ رات کی تاریکی میں احمد اور اس کے دوستوں نے مکان کے قریب پہنچ کر اپنے قدم آگے بڑھائے۔ مکان کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، لیکن احمد نے اپنی چابی سے اسے کھول لیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک سرد ہوا کا جھونکا ان کے چہروں سے ٹکرا گیا، جو ان کے ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر پیدا کر گیا۔ اندر کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ ہر طرف گرد و غبار اور مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے تھے۔ مکان کی دیواروں پر پرانے خون کے دھبے تھے، جو کہانیوں کی سچائی کی تصدیق کرتے نظر آتے تھے۔ احمد نے اپنے دوستوں کو ہمت دی اور وہ سب آگے بڑھتے گئے۔ اچانک ایک عجیب و غریب آواز ان کے کانوں میں گونجی۔ یہ کون ہے؟ ایک بھاری آواز نے کہا۔ احمد اور اس کے دوست سہم کر رہ گئے۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ ان کی سانسیں تیز ہو گئیں اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہم یہاں صرف دیکھنے آئے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، احمد نے ہمت کر کے کہا۔ آواز دوبارہ سنائی دی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین ہلنے لگی۔ احمد اور اس کے دوستوں نے محسوس کیا کہ مکان کی دیواریں خود بخود حرکت کر رہی ہیں، جیسے کسی اندیکھے ہاتھوں نے انہیں پکڑا ہوا ہو۔ وہ سب گھبرا کر بھاگنے لگے، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ان کے سامنے ایک ہی راستہ بچا تھا اور وہ تھا اوپر جانے والا زینہ۔ احمد نے سب کو اوپر چلنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچے، انہیں ایک پرانا کمرہ ملا، جس کی دیواروں پر عجیب و غریب نشانیاں بنی ہوئی تھیں۔ کمرے کے درمیان ایک پرانا صندوق پڑا تھا۔ شاید اس صندوق میں کوئی راز ہو، عمران نے کہا۔ احمد نے صندوق کھولنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے صندوق کا ڈھکن اٹھایا، ایک تیز چیخ ان کے کانوں میں گونجی۔ صندوق سے ایک سیاہ سایہ نکل کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم نے میری نیند میں خلل ڈالا ہے، اب میں تمہیں اس کی سزا دوں گا، سایہ بولا۔ احمد اور اس کے دوستوں نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن سائے نے ان کا راستہ روک لیا۔ ان کے جسموں میں سنسنی دوڑ گئی اور ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ایک کے بعد ایک وہ سب بے ہوش ہو گئے۔ جب احمد کو ہوش آیا، وہ مکان کے باہر پڑا تھا۔ اس کے دوست بھی اس کے ساتھ تھے۔ سب کے سب بے ہوش اور زخمی حالت میں تھے۔ انہوں نے خود کو سمیٹا اور تیزی سے وہاں سے نکل آئے۔ وہ کبھی نہیں جان پائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن ان کا یقین تھا کہ وہ مکان واقعی آسیب زدہ ہے۔ احمد اور اس کے دوستوں نے کبھی دوبارہ اس مکان کا رخ نہیں کیا اور لوگوں کو بھی وہاں جانے سے منع کیا۔ وہ مکان اب بھی ویران کھڑا ہے، اپنے رازوں کے ساتھ جو شاید کبھی نہ کھل سکیں۔ لوگ آج بھی اس مکان کے قریب سے گزرتے ہوئے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہاں سے عجیب آوازیں آتی ہیں اور کبھی کبھی روشنی بھی چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ مکان اب بھی ان سایہ دار مخلوقات کا مسکن ہے، جو اپنی نیند میں خلل ڈالنے والوں سے بدلہ لیتی ہے۔
احمد اور اس کے دوستوں کی کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی ہے، ایک عبرت ناک داستان کے طور پر کہ کبھی بھی نامعلوم اور آسیب زدہ جگہوں پر قدم نہ رکھیں۔ وہ مکان آج بھی اپنی ویرانی کے ساتھ کھڑا ہے، لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے، لیکن جو وہاں جاتے ہیں ان کے واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو ویورز، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ آئی ہوپ کہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آگے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔